بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امتیاز عرض کر رہا ہوں اور میں اصل میں کافی عرصے سے کوشش کر رہا تھا کہ میں یوٹیوب کو اپروچ کروں، اور دیر آر لاٹس آف بہت سارے طریقے ہیں کہ ہمارے پاس یوٹیوب نہیں چلتا پاکستان میں، لیکن پھر بھی اگر میں ایمریٹس میں ہوتا ہوں دبئی میں تو جو پرابلم نہیں ہوتی، لیکن جب یہاں آتا ہوں تو یوٹیوب کا تھوڑا ایشو ہے۔ لیکن آج پتہ نہیں کیوں یوٹیوب چل رہا ہے۔ تو اینی وے آج میں آپ کو تھوڑا سا موٹیویٹ کروں گا، کوشش کروں گا کہ ایز اے ڈیزائنر کے طور پہ آپ کو کون کون سے کام ضروری ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس وقت جو لیٹسٹ ٹرینڈ چل رہا ہے، کیونکہ اگر آپ ایک ویب ڈیزائنر ہیں تو ویب ڈیزائنر ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، یو آئی یوزر انٹرفیس ڈیزائنر ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، یوزر ایکسپیرینس ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ہم ایک ویب سائٹ بناتے ہیں، یہ میں ایک رف اسکیچ یہاں سے میرے پاس ایک ٹول ہے، دیکھیں یہاں میں ایسے رف بنا رہا ہوں۔ جب یوزر کسی بھی ویب سائٹ کو دیکھتا ہے تو یہ لیفٹ سے چلتا ہے، اس کی آنکھیں لیفٹ سے چلتی ہیں اور یہاں آ کے پھر ٹکتی ہیں، پھر یہاں باکسز ہوتے ہیں یا میسج ہوتا ہے، پھر یہاں کچھ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پھر فوٹر کی طرف، اس سے پہلے پھر یہ فوٹر اور یہاں لوگو ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو چیز ہے ایک ڈیزائن کی، جب ہم کوئی ڈیزائن بنا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یوزر ایکسپیرینس کا مقصد ہے کہ یوزر کو، ایک کوئی بھی یوزر ہے، اس کو آپ کیا ایکسپیرینس، کیا تجربہ اس کو دینا چاہتے ہیں، آپ اس کو کیا دکھلانا چاہتے ہیں، دس از دا کوشچن۔ ابھی میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، دیکھیں میں نے اپنے پاس میں کچھ بنا رہا تھا اپنے پاس، اور یہ ایک فوڈ کی اپلیکیشن ہے، اور میں اس کے کچھ ریفرنسز آپ کو دکھا دوں۔ یہ ریفرنسز ہیں کچھ، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، اولڈ ریفرنسز۔ دیکھیں یہ میری بیٹی کی تصویر ہے۔ دیکھیں یہ میں نے اسکرین شاٹ لیے ہیں اپنے موبائل سے، یعنی اگر آپ تھوڑا سا غور کریں اور مثال آپ اس پہ آ جائیں، صحیح ہے، آپ اس میں آپ اب دیکھیں کہ یہ ایک اپلیکیشن ہے، صحیح ہے۔ اس اپلیکیشن میں ٹاپ پہ ظاہری بات ہے جو ڈیفالٹ نیویگیشن ہوتی ہے اینڈرائڈ کی، آئی فون کی، وہ اوپر رہتی ہے۔ اس کے بعد ابھی ہمیں اس پہ نہیں پڑھنا کہ اس کا سائز کتنا ہوتا ہے، میں صرف ایک چیز بتا رہا ہوں کہ دیکھیں میں ایک ایسا شخص ہوں، فار ایگزامپل فار ناؤ، کہ مجھے کمپیوٹر کا نہیں پتہ، میں کمپیوٹر سے یا کمپیوٹر کی نالج مجھے اتنی زیادہ نہیں ہے، صحیح ہے، اور میں کوئی پروگرامر نہیں ہوں، میں کوئی ڈیزائنر، میں ایک عام یوزر ہوں، میں آیا اس پہ، اب مجھے یہ صاف بتا رہا ہے کہ یار یہ کیا چیز ہے، اس کو کلک کرنے سے کیا ہوگا، یہ سرچ ہے، یہ شاید کچھ الرٹ ہے، یہ سیٹنگ ہے، یعنی اور پھر یوں دیکھیں یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ اگر میں اپنی انگلی کو یوں یہاں سے اسکرول کروں گا تو کچھ اور دکھے گا، پھر یہ دیکھیں نیو ریلیز چارٹ اینڈ لیس سو اینڈ سو فورتھ، صحیح ہے۔ اچھا، پھر ان لوگوں نے ایک چیز یہ ناٹ شیور ویئر ٹو اسٹارٹ یوز دا مینو بار براؤزر گاٹ اٹ، پھر یہ دو انہوں نے چھوٹے چھوٹے سے آئیکونس دے دیے جو یہ بتا رہے ہیں کہ جی اس وقت آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں، یہ یہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک اور بھی چیز ہے، اس کو کلک کرنے سے، کلک سے مراد یہ کہ اس پہ انگلی پھیرنے سے یا انگلی ٹچ کرنے سے کوئی نئی چیز کھلے گی، کوئی نیا میسیج آئے گا، صحیح ہے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ گاٹ اٹ، صحیح ہے، میں سمجھ گیا، اگر آپ فیل ہو رہے ہیں، بور ہو رہے ہیں تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، صحیح ہے۔ اب میں آتا ہوں، میں نے اب یہ دیکھیں سیم چیز ہے، اور میں نے صرف اور صرف غالباً میں نے اس کو کلک کیا ہوگا سیٹنگ کو، تو اب سیٹنگ کو کلک کرنے سے وہ اپنی جگہ پہ ہے، اور ایک لمبی لسٹ کھل گئی، صحیح ہے۔
میں دوبارہ یہاں جاؤں، میں نے کس کو کلک کیا ہوگا، ہاں مینو کو. میں نے جیسے اس کو کلک کیا تو سائڈ سے لیفٹ سے یوں نکلا، ایک پینل نکلا، اور اس پینل میں ہوم، پیپل، ریدم، پرو کوڈ، مائی میوزک، نیو ریلیزز، سو ان سو فورتھ، ایک پوری لمبی لسٹ کھل گئی. صحیح ہے. اور پھر آئیکن بھی کھلے. اب ایک چیز جو ڈیزائنرز ہیں اس کے اندر ایک پرابلم رہتی ہے جو میں نے دیکھی ہے، شاید میں خود بھی یہ پرابلم کریٹ کرتا ہوں یا میں غلطی کرتا ہوں. جب ہم کوئی ویب سائٹ بناتے ہیں یا کوئی بھی اپلیکیشن بناتے ہیں، اس کے اندر کسی بھی چیز کی کنسسٹنسی، یکسانیت، یعنی ایک جیسا ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں ایک آئیکن ایک ہی فیملی کا لگ رہا ہے. ایسا نہیں کہ یہ آئیکن ڈفرینٹ ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بس آئیکن ڈھونڈا لگا دیا، آئیکن ڈھونڈا لگا دیا. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہم کو فالو کرنا پڑتا ہے تھیم کو. صحیح ہے. اچھا، اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ کھلا پورا، اور اس کے ساتھ اس نے یہ چھوٹا سا ایک کراس کا نشان مار دیا. اگر آپ اس کو کلک کریں گے کلوز میں تو پھر یہ ایسا ہو جائے گا جیسے پہلے تھا. اور جیسے اپنے آپ مینو کو کلک کریں گے، کلک سے مراد ٹیپ کریں گے، اس کو اپنے انگلی سے ٹیپ کریں گے تو یہ کھل جائے گا. اب یہ چیز کیا ہے؟ ایک ڈیزائنر کو اگر ہم کہیں کہ یار یہ بنا دو تو وہ تو بنا دے گا، لیکن جو کمپنی ہے، یہ جیسے کمپنی ہے، اس کمپنی آئی تھنک مجھے نہیں پتا کہ اس کا مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ کون سی اپلیکیشن ہے موبائل کی، لیکن جو بھی اپلیکیشن تھی سب سے پہلے اس کا ایک فلو بنا ہوگا، فلو چارٹ کہہ لیں آپ، یا ایک نیویگیشن بنی ہوگی، ایکسپیرینس کیا دینا ہے یوزر کو، وہ سب تیار ہوا ہوگا. صحیح ہے. اس تیار ہونے کے بعد اس کے بعد پھر اس کو کسی یوزر انٹرفیس نے، ڈیزائنر نے جو ڈیزائن کرتا ہے اس نے اس کو ڈیزائن کیا ہوگا، یا پھر وہی ڈیزائنر ہوگا، وہی یوزر ایکسپیرینس ہوگا. تو یوزر ایکسپیرینس سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا شخص یا ایک ایسا ڈیزائنر جس کو اس بات کا علم ہو، جو ٹرین کے اندر ہو، جس کو یہ پتہ ہو کہ جی مجھے لوگوں کو کیا تجربہ دینا ہے. یعنی اتنی سب چیزوں کو آپ دیکھیں ایک چھوٹے سے یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک کی اسکرین میں اس نے کوزے میں، ہم اپنے اردو میں کہتے ہیں کوزے میں بند کر دیا ایک چھوٹی سی چیز کو. تو اب ہم یعنی ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے. اب دیکھیں جیسے مثال کے طور پہ یہ سرچ کا آپشن ہے، ہم تھوڑا آگے جاتے ہیں. صحیح ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ہم مختلف سائٹس کے تھرو وہ لوگ جو کہ بہت ہی جن کا کام، اب یہ دیکھیں یہ ایک سائٹ ہے، یہ ویب سائٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ThemeForest.net میں نے موبائل میں سرچ کیا تھا، اور یہ رسپانسو ہے. رسپانسو سے مراد کہ آٹو شرنک ہو جاتی ہے یہ. تو دیکھیں اس نے کس طرح ایک کوزے میں بند کر دیا، یہ آئیکونس کے ذریعے، اس کے ذریعے. اب مجھے یقین ہے کہ اس کو کلک کرنے سے کچھ نہ کچھ کھلے گا، آئی ڈونٹ نو. جیسے یہ کھلا اور یہ سائڈ میں ہوا، تو یہ بہت ضروری ہے. اب دیکھیں یہ آئی ڈونٹ نو یہ کیا ہے، آئی ہیو ٹو چیک. اب دیکھیں اس میں نفاست دیکھیں کہ اس پورے ڈیزائن کے اندر ایک کلر تھیم ہے، فونٹ آپ دیکھیں. اچھا جی، پھر آپ کلرز دیکھیں. صحیح ہے. اور اسپیسنگ دیکھیں، اور سمپلسٹی دیکھیں، ٹائپ آف کوز دیکھیں، آئیکونس دیکھیں. تو ایک دل کو لبھاتی ہے. اچھا یہ دیکھیں پیٹرن لگایا ہے، اور یہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ کسی ایک ہاتھ کا یہ ہوا ہے، جو اوپر ہے وہی اسی طریقے سے ایک چیز نیچے بنی ہوئی ہے. تو ہمارے کام کے اندر جب ہم ڈیزائن کر رہے ہوں، کوئی بھی آپ ڈیزائنر ہوں، تو جس طرح میں آپ سے پہلے کہہ رہا تھا کہ آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ ریسرچ کریں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو کہ میں ایسی بناؤں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز بناتے ہیں لیکن آپ کا کلائنٹ کسی وجہ سے خوش نہیں ہوتا. اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ گیو اپ کریں کہ یار یہ کیا ہو گیا، میں نے اتنی محنت کی. صحیح ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو خود پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ کہیں جھول کھا رہا ہے ڈیزائن، یا کہیں پسند نہیں آ رہا، کہیں مزہ نہیں آ رہا. آپ کو یہ ایسا لگتا ہے. یہ میری بیٹی کی تصویر ہے. اینی وے، جیسے یہ ہے،
صحیح ہے. یہ ایک ویب سائٹ ہے, اپلیکیشن نہیں ہے. صحیح ہے. تو ہم اب انسپائریشن کس سے لیں؟ اگر آپ اسٹارٹنگ کے ہو, صحیح ہے, اب دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں مثال کے طور پہ dribble.com. یہ ہمارے پاس سائٹ ہے ڈربل میں اگر آپ جائیں گے, وہاں سرچ کریں گے تو آپ کو بہت خوبصورت قسم کی ویب سائٹس اور اپلیکیشنس ملیں گی. اگر آپ بگنرس ہو اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ یار ابھی میں اس لیول پہ نہیں ہوں, تو میرا مشورہ ہے کہ آپ ایز اٹ از, جس کو ہم اپنے اردو میں بولتے ہیں چھاپا مارنے کی کوشش کریں, ایز اٹ از بنا دیں. کیونکہ آپ کسی کو بنا کے تھوڑی دے رہے ہیں, آپ تو اپنے ان ہاؤس کام کر رہے ہیں. اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا میں یہ خود جو ٹول ہے یا ڈیزائن ہے یہ کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا. یعنی ایک چیز آپ کے ذہن میں آئے اس میں ٹائم لگتا ہے, لیکن جب ذہن میں آ جائے تو کیا آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. تو اور یہ فونٹ جو لگے ہوئے ہیں یہ کیسے ہیں, اور اس میں جو آئیکونس یوز ہوئے ہیں, اچھا وہ کہاں سے تلاش ہوں گے, پھر آپ ریسرچ کریں گے. iconfinder.com ہے, flaticon.com ہے, بہت ساری سائٹس ہیں. پھر کلرز کے لیے آپ کلر چوز کریں گے, تو پھر اس میں آپ کا ہاتھ کھلا ہوگا. پھر آپ کا جو اسٹینڈرڈ ہے کام کا, یعنی ابھی سے ہی آپ کا اسٹینڈرڈ تھوڑا ہائی ہوگا. صحیح ہے. تو آئی ڈونٹ نو وائی آئی اسٹارٹیڈ دس کنورزیشن. اور کبھی گھبرائے نہیں, مطلب ہارے نہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا, میرا کام اچھا نہیں لگا اس کلائنٹ کو, یا میں بہت پیچھے ہوں. نہیں, آپ کو کوشش کرتے رہنا ہے. اپنا پورٹ فولیو اسٹرانگ رکھیں, کنسسٹنسی رکھیں اپنے کام میں, اور ٹرینڈ کے ساتھ رہیں. تھینک یو.